السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ جو ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی گئی، اور یہ حواری رسول کے لقب سے مشہور ہیں۔ جب مسلمانوں کے اندر باہمی اختلاف پڑا، سازشوں کی وجہ سے سازشی گروہ نے سازشیں کی اور مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمان آپس میں جنگ و جدال کے اندر مصروف تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ ممکن ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، تو میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کہ مجھ پر کچھ قرض ہے، تو تم سب سے پہلے میرا ترکہ بیچنا اور اس قرض کو ادا کرنا۔ اور فرمایا یا بنی ان عجزت فی شیء، اے میرے بیٹے اگر تو کسی معاملے کے اندر عاجز آ جاتا ہے، فاستعن علیہ مولائی، تو اس میں میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں فواللہ ما دریت ما اراد حتی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا قلت یا ابتی من مولاک، کیا میرے ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابی رسول کا کتنا بڑا ایمان ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر مدد طلب کرنے کے حوالے سے کس ذات کو پکارتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے جانے کے بعد میں نے حساب لگوایا تو تقریباً 22 لاکھ جو ہے وہ ان کا قرض تھا، اور انہوں نے کوئی اس طرح رقم نہیں چھوڑی تھی، پیسے نہیں چھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی رہے، سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی رہے، سیدنا عثمان کے دور کے اندر بھی رہے، لیکن کبھی سرکاری عہدہ قبول نہ کیا۔ ہاں یہ تھا کہ ہر دور کے اندر جہاد کے اندر مخلصانہ طور پر شامل ہوتے رہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی شخص آ کر رقم رکھنے لگتا ہے امانت کے طور پر، تو کہتے کہ اس کے امانت کے طور پر نہ رکھو بلکہ یہ مجھے ادھار دے دو، قرض دے دو، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اور صحابہ کو اس کے بارے میں بڑا جو ہے وہ خوف ہوتا تھا، اگر کسی کا قرض ہوگا تو وہ دینا ہی دینا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر 22 لاکھ کا قرضہ تھا، اور ان کے پاس کچھ زمینیں تھیں، کچھ گھر تھے، اور کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھتیجے ذرا بتلاؤ کہ میرے بھائی کے اوپر کتنا قرض باقی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے میں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، تو میں نے کہا جی 1 لاکھ۔ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم تیرے پاس تو یہ حال نہیں ہے کہ تو یہ قرض ادا کر سکے۔ اور میں نے پھر کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہ قرض تو 22 لاکھ ہے، تو کہنے لگے یہ تو تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، ہاں البتہ اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس قرض کے معاملے کے اندر جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی یا مولا زبیر اقضی عنہ دینہ، کیا زبیر کے مولا اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا راستہ نکال دیا کہ اس معاملے کے اندر آسانی پیدا ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ دابا کے اندر انہوں نے ایک زمین لی تھی 1,70,000 کی، اور یہ کہتے ہیں جب میں نے وہ بیچی وہ زمین تو وہ 16 لاکھ کی وہ زمین بکی۔ اور وہ کہتے ہیں پھر میں نے اعلان کیا تو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے 4 لاکھ دینار جو ہیں وہ دینے ہیں، درہم دینے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ان کو رہنے دو، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو میں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں پیسے اور آپ لیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر دوسری بات میری شرط یہ ہے تم پہلے لوگوں کا قرض ادا کر دو اور اس کے بعد میں آخر میں اگر تمہارے پاس ہوئے تو میں لے لوں گا۔ تو میں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں، آپ اپنے پیسے لے لیں۔ تو اس طرح انہوں نے وہ رقم لے لیا۔ دیکھیں اس کے اندر سے صحابہ رضوان اللہ کی آپس میں محبت کتنی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ان کی زمین جو ہے وہ میں نے مال تھی جو جتنی بھی زمینیں تھی گھر تھے وہ میں نے بیچے، اور جب بیچ لیے اور مقروض جو ان کا قرض تھا وہ 22 لاکھ میں نے ادا کیا۔ پھر ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا، باقی جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ جی اب وراثت کو تقسیم کریں۔ تو میں نے کہا نہیں، جب تک میں 4 سال تک حج نہ کر لوں
اور 4 سال حج کے دوران اعلان نہ کر دوں، اس وقت تک میں جو ہے وہ قرض وراثت کو تقسیم نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 4 سال تک اسی طرح معاملہ کیا اور ہر سال اعلان کرتا رہا تاکہ اگر کوئی ان کا قرض لینے والا ہے تو وہ لے لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آخر میں تمام زمینیں وغیرہ بیچ کر اس کو تقسیم کیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور صرف بیویوں کو جو 8واں حصہ ملتا ہے وہ 16 لاکھ روپے ہر بیوی کو ملا، بیٹوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری زمین جو بکی اور جو ان کے مکان بکے وہ تقریباً 5 کروڑ اور 2 لاکھ کے بکے، 5 کروڑ اور 2 لاکھ کے ان کے وہ بکے۔ اور اس میں سب جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا اور اللہ آسانیاں کرتا رہتا۔ تو جب بھی ہمارے لیے بھی کوئی مشکل ہو تو ہم اللہ رب العزت سے اس کے نام مولا کا واسطہ دے کر اس سے مدد طلب کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے مشکلات میں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔